لیکن اب اس میں بھی کلیئر کر دوں کہ جی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے وہ فیڈریشن کا کام ہے. جو فائنینسز وغیرہ آتے ہیں وہ نیچرلی اسپورٹس بورڈ سے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھیجا جاتا ہے, کیونکہ ایکریڈیشن وغیرہ کا انٹرنیشنل سسٹم ایسا ہے, وہ مجبوراً ہمارے تھرو پی او اے کے تھرو جانا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ موومنٹ چلتی ہے. یہ کہنا کہ جی اکیلا جو مرضی ہوتا ہے اس کو بھیج دے, جو مرضی ہوتا ہے اس کو نہ بھیجے, یہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از کریکٹ. ابھی ایک اور چیز ہے بالکل کہ جی کیونکہ ڈیولوشن ہو گئی ہے تو دیر فور ابھی فیڈرل لیول پہ کوئی کام نہیں ہے اور کوئی گرانٹ اور پیسے نہیں مل سکتے. میرے حساب سے جو ڈیولوشن ہمیشہ سے تھی گراس روٹ لیول, ڈسٹرکٹ لیول وغیرہ وغیرہ پہ, تو ہمیشہ ہی اسپورٹس ہوتی تھی اور اس میں سینٹر کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, فیڈریشن کا نہیں ہوتا تھا, پروونسز کا ہوتا تھا. اب زیادہ اہمیت کر کے اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ان کو کمپیٹ کرا سکیں. ابھی میں آپ کو نام لے کے اگر ایک دو صرف نام لوں گا کہ مثال کے طور پہ انعام ہے, اپنے ویٹ میں ورلڈ چیمپئن ہے, اگر اس کو اسپیشلائز ٹریننگ اور اسپیشل اس کی ریسورسز ملیں تو اس کو آپ ورلڈ لیول پہ بڑے میرے حساب سے بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ سعدی عباس کو اسی طرح کر سکتے ہیں. آپ کے پاس باڈی بلڈرز کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ویٹ لفٹنگ کے لوگ ہیں, آپ کے پاس نظیم ہے جو کہ مطلب کوالیفائی کر کے گئے ہیں اولمپکس کے لیے, آپ کے پاس شوٹرز ہیں جو اولمپک کا. تو اگر ہم نے میڈل کے لیے ایم کرنا ہے تو ان لوگوں کی اسپیشل ہینڈلنگ ہونی چاہیے اور وہ شروع ہو جانی چاہیے امیڈیٹلی. تو یہ ریسورسز جو آتی ہیں یہ آتی ہیں ہمیشہ فیڈریشن کی, سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور بجٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جہاں پر اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں, آپ اپنے نزدیک ہی دیکھ لیں کہ انڈیا میں اب انڈیا کا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ کوالیفائی کر رہے ہیں اور کتنے وہ ہر کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں حصہ ان کا لیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے سم تھنگ ٹو دی ٹیون آف 17 بلین روپے ان کا بجٹ ہے, جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کارپوریٹ سیکٹر بالکل آتا ہے, بٹ ان کے جو پروونسز آپ ان کو کہہ لیں, اگر جو ان کے اسٹیٹس ہیں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس میں کر رہے ہیں. تو یہ سارا اس کا جو کمپاؤنڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کا اس بار میرا خیال ہے 30-40 ان کے لوگ شاید چلے جائیں اولمپکس کے لیے نیکسٹ ٹائم کے لیے. تو یہ کہنا کہ جی ابھی 1.5 ملین تقریباً آن دی ایوریج, کسی کو زیادہ کسی کو کم, دیے گئے ہیں ایز گرانٹس. وہ آخری دن کوئی رات کے 11-11:30 بجے, اور 1.5 ملین میں اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کھلاڑی کی ٹریننگ ایک اسپیشلائز جو ایلیٹ لیول پہ, جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ایشین گیمز اور اولمپک میں کیا جائے, تو اس کا ایک سسٹم بنانا ہے اور ایک اس کو مطلب آپ نے کسی طریقے سے لے کے چل رہا ہے. اگر کارپوریٹ کو لانا ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کو لایا جائے, پھر اس پہ دیکھا جائے کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اگر آپ رولز بھی اگر آپ پڑھ لیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ اسپورٹس بورڈ کا رول ہے ٹو برنگ sports in Pakistan to the level of that comparable to the international level. فیڈریشن کا کام ہے ٹیمیں بنانا اور ان کی ٹریننگ, اسپیشلائز ٹریننگ ان کنسلٹیشن ود دی گورنمنٹ. پی او اے کا کام ہے فار دی پروٹیکشن آف دی اولمپک موومنٹ ان دی. اب اس کو بڑا مکس اپ کیا جاتا ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم لوگ جب تک مل کے ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ ایک ڈائریکشن میں نہیں لگائیں گے, انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے ہماری پرفارمنس یہاں پہ صحیح نہیں رہے گی. ہمارے طرف سے کیا ہو سکتا ہے, اب فار ایگزامپل جو 3 شوٹرز ہیں, اب یہ پتہ نہیں آپ کو اس کا شاید پتہ ہو, ہم نے ان کو اسپیشل اسکالرشپ دلوائی فرام دی آئی او سی, پی او اے نے, اور بہت حد تک ٹوٹلی شاید اس کی وجہ سے نہ ہو, فیڈریشن نے بہت اس پہ کام تو سارا انہیں نہیں کیا, فیڈریشن نے کیا, بٹ بہت حد تک وہ جو ہم نے ان کو ریسورسز پرووائڈ کروائیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوالیفائی کر گئے ہیں فار دی اولمپکس.
ابھی ان پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ اگر آپ اور کریں تو پھر آپ مڈل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ کچھ میں باتیں کرنا چاہتا تھا. مین تھیم جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی وی شوڈ آل ورک ٹوگیدر اور کٹھے ہو کے کام کریں, ایک ڈائریکشن کی طرف چلیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے, اپنا فرض ہے, اس میں مل کے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ لگائیں تاکہ کوئی ریزلٹس اس کے اوپر آئیں. پہلی بات کی پرفارمنس کی. پرفارمنس پیرامیٹرز کیا ہیں, یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. کیا اسپورٹس ڈیولپمنٹ یو اے کی رسپانسبلٹی ہے یا کسی اور ادارے کی ہے؟ اس حساب سے پرفارمنس جج کرنی چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن کی. اگر ایک آرگنائزیشن بجلی پیدا کر رہی ہے تو اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے تو گیس پروڈیوس ہی نہیں کی. تو جو جس کی پرفارمنس ہے اس کو اس یا اس کے پیرامیٹرز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, اس کو اس بیسس پہ آپ جج کریں. اور یہ پرسنل اور پرسنالٹیز کے اوپر اگر جائیں گے تو پھر کوئی سسٹم نہیں آپ کا چل سکتا. تو آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ جی جس کا جو کام ہے وہ کرے. اور اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ اسپورٹس بورڈ کا وہ کانسٹیٹیوشن نکالیں, بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ ٹو ڈیولپ اسپورٹس ان دا کنٹری ٹو دی لیول وچ از پریویلنگ انٹرنیشنلی. ان کا یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ٹو ریز فنڈز. اب یہ چیزیں جو رسپانسبلٹیز ہیں آپ ہمارا بھی کانسٹیٹیوشن سامنے رکھ لیں اور آپ دیکھ لیں, دونوں کو کمپیئر کر لیں, بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کسی ملک کا آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں اور ان کے جو اسپورٹس کی باڈیز اتھارٹیز ہیں, آپ انڈیا کی میں نے مثال دی, آپ انڈیا کا بجٹ دیکھیں جو کہ ان کی گورنمنٹ دیتی ہے, آپ انڈیا کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھیں جو وہ کرتی ہے. ہر کھلاڑی کو کھیلو انڈیا کے پروگرام میں ہر کھلاڑی کو انڈیویجول گرانٹس ملتی ہیں فار امپروومنٹ. اور یہ سارا ایک پلان کے حساب سے چلتا ہے, اور اس کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے ایک فیڈریشنز کو بھی اس میں شامل ہونا بڑا ضروری ہے, ایک ڈائریکشن میں لے کے جائیں تاکہ یہ سسٹم. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے ہم انہی چیزوں میں پھنس گئے ہیں.